بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین، آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے کہا ہم پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے ایکسپوز کیا بھارت کو، جو نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی اور اچانک دورہ منسوخ کر کے واپس چلے گی، کس طرح بھارت اس کے پیچھے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے جب نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم واپس گئی تھی تو کہا تھا کہ دستانے پہنے ہوئے کچھ ہاتھ ہیں جو دورہ منسوخی کے پیچھے جن کا سارا کمال ہے. تو اب وہ چیزیں کلیئر ہوگی، وہ دستانے پہلے ہوئے ہاتھ ایکسپوز ہو گئے ہیں. آج اہم پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیئر کیا سارا کچھ کہ کس طریقے سے بھارت اس سب کے پیچھے، کس طرح بھارت کے اندر فیک اکاؤنٹس بنے، احسان الاحسان کے نام سے فیک جو ہے وہ پیغامات جاری کیے گئے جس میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پر حملے کا پیغام تھا، اور اس پیغام کے جاری ہونے کے 2 دن کے بعد ابھینندن مشرا ایک آرٹیکل لکھتے ہیں. کس طرح ابھینندن مشرا کا تعلق امر اللہ صالح کے ساتھ ہے جو افغانستان کا بھگوڑا سابق نائب صدر ہے. تو اب ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہے کس طرح بھارت اس کے پیچھے. آج کے پروگرام میں ابھی اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ٹیلی فون پہ جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب اب تو چیزیں کرسٹل کلیئر ہو گئی. ہم لوگوں نے وہ جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ تھے اب ان ہاتھوں کو پکڑ لیا، اب کرنا کیا ان کا؟ دیکھیں، پاکستان نے آج بڑی ڈیٹیل میں بریفنگ دی ہے جس میں آپ کے انفارمیشن منسٹر اور چیف منسٹر بیٹھے ساری فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بتائیں. دا ایشو از ہم نے اس سے پہلے بھی 3-4 دفعہ ڈوزر دیے ہیں. دنیا دوسری طرف دیکھتی ہے، ان کا انڈیا سے انٹرسٹ ہے، اس لیے پاکستان کو ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. آپ کو انفارمیشن منسٹری کو مل کے سوشل میڈیا پالیسی اور ایک گرینڈ پالیسی بنا کے وی ہیو ٹو گو فار کاؤنٹر اوفینسو. ہم نے یہ بہت باتیں ان کی سننی ہے، دنیا کو بتا دیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. ہندو قوم اور خاص طور یہ ایکسٹریمسٹ کا ٹولہ ہے. ہندو میں بہت ماڈریٹ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہیں. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وی ہیو ٹو گو فار کاؤنٹر اوفینسو اگینسٹ انڈین. اسی طرح کے جو ان کے ایونٹس ہوتے ہیں ہمیں ان کو بھی اسپوائل کرنا چاہیے. یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، یہ آپ کو شرافت کی جتنا دکھائیں گے یہ اتنی چڑھائی کریں گے. جب تک ان کے ڈنڈے سے ان کا سر نہیں توڑیں گے، دان نہیں توڑیں گے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ بہت بے شرم قسم کا یہ ٹولہ ایکسٹریمسٹ کا بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں آپ اپنے جتنے بھی ہمارے اپنا بلاک جو بنا رہے ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، پاکستان، ایران، ٹرکی، ان سب کو مل کے اپنا ایک نیا بلاک بنائیں جس میں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں اور اس پہ کاؤنٹر میئرز 5th جنریشن وار کے لیے وی ہیو ٹو بی گوئنگ اگینسٹ اس کے آپریشن کے ہمیں کام کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے عوام کے مائنڈ کو پلیوٹ نہ کریں. اتنا بڑا ہمیں سیٹ پٹ کرکٹ کی دیا وہ نہ ہو، کیونکہ پاکستان کو پیوٹل پوزیشن حاصل ہے اس وقت افغانستان ایشو کے اوپر. دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ ان کو مسائل ہیں. اس میں آئی ووڈ اسٹرانگلی سے انگلینڈ اور امریکہ شامل ہے. آئی ڈونٹ بلیو مچ نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ کو اتنا ڈرا دیا ہوگا کہ وہ ان کے ویسے ہی چھوٹا ملک ہے، وہ انگلینڈ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، تو اب وہ جو پہلے تو تھا کہ ہم ذمہ دار ملک ہیں، جب تک ہمارے پاس چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی ہم تب تک کسی کا نام نہیں لیں گے. اب ہمارے پاس چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کہاں سے ای میل بھیجی، کس ڈیوائس سے وہ اکاؤنٹ بنا، کتنے اکاؤنٹس مزید اس ڈیوائس کے استعمال سے بنے، کدھر سے وہ آپریٹ ہو رہی تھیں، کیسے ڈیٹس کا بھی آپس میں انٹر لنک ہے. کیسے 19 تاریخ کو احسان الاحسان کے نام سے ایک پیغام آتا ہے، پھر 21 تاریخ کو ایک آرٹیکل آ جاتا ہے، ابھینندن مشرا کو پہلے ہی سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے جو کنیکشنز ہیں امر اللہ صالح کے ساتھ. تو چیزیں تو اب کرسٹل کلیئر ہے. مجھے اب یہ بتائیے کہ وہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہم نے پکڑ لیے، اب ان کو کاٹیں کب اور کیسے؟ کاٹنے کا طریقہ یہی ہے، ان کے ایمبیسیز کے یہاں پر ہائی کمشنر ہے، انڈیا کا ہے، انگلینڈ کا ہے اور امریکہ کے. یو مسٹ اسپیک ٹو دیم ود فیکٹس، دوبارہ بتائیں ان کو. اس کے بعد ہم آفیشیل کیس چیک اپ کریں ان ملکوں کے ساتھ کہ جی یہ آپ کی ہے، یہ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے. اور پاکستان کو ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو ضرور پورا کریں. اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ ہماری کوشش افغانستان میں کے ساتھ ہم اگر آپریشن کر لیتے ہیں اپنا گوادر پورٹ اور سی پیک ہمارا بن جاتا ہے تو اس سے ہم جب اکنامک ترقی کریں گے تو ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے. ہماری لوکیشن ایسی ہے، جیو اسٹریٹجک لوکیشن، کہ ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا. کیا امریکہ اس بلاک کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ پاکستان کی ضرورت ہے. ہم نے ایکزرٹ کرنے، اپنی اہمیت بتانی ہے، اور ہم نے فارم جس طرح اب ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم ایز اے سوورن
ایک اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. یہ لوگوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہا. آئی تھنک دے ول ڈائجسٹ اینڈ دے ول اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ناؤ پاکستان از چینج. پاکستان کی ابھی سوچ فرق ہو گئی ہے, تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو پھر بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا سا معاملہ ہو یا نہ ہو, پاکستان کے خلاف جعلی ثبوت بنا کر پاکستان کے خلاف کیسز کو انٹرنیشنل لیول پر پلیڈ کیا جاتا ہے. بھارت میں پچھلے سال 12 بینکس ایکسپوز ہوئے جو ٹیرر فنڈنگ میں ملوث ہیں. ہم نے پچھلے ڈوزیئر کے اندر جو فارن آفس نے ڈوزیئر دیا اس میں بتایا کہ کس طرح داعش کہ ٹریننگ کیمپس بھارت میں آپریٹ ہو رہے ہیں اور کس طرح انڈین پرائم منسٹر آفس وہ ٹیررسٹ کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اب یہ بھی سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, تو کیوں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز وہ بھارت کے خلاف کی ایکشن نہیں لیتی؟ کیوں فیکٹو بھارت کو بلیک لسٹ نہیں کرتا؟ کیوں اس طرح کے ادارے بھارت کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے؟ دیکھیں, ہمیں سمجھنا چاہیے بھارت کی اہمیت. بھارت ایک کوارڈ گروپ ہے, اس میں امریکہ کا, اس کے بعد جاپان کا, آسٹریلیا کا ایک ممبر ہے اس کے اندر, وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ اس کو ایز اے پراکسی یوز کرتے ہیں ان چائنا کو سرکل کرنے کے لیے. پھر وہ انڈیا کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے. افغانستان سے پاکستان میں پرابلم کرتے تھے, وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پرابلم ہے. اور پھر پاکستان کو وہ نہیں چاہتے کہ ہم اسلامک ملک ہے, نیوکلیر ملک ہے, اکنامک ترقی کریں, پھر ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, اپنی مرضی کے کریں گے. یہ پرابلمس ہیں, تو ہمیں سمجھنا چاہیے. لیکن ہمیں خود اب کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں اب وہ باتیں چھوڑنی پڑیں گی. ہم ڈوزر دے دیا, نو, آپ کو یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے, رشیا چائنا کو ساتھ استعمال کریں. یورپین یونین نے ہمارے امبیسڈر وہاں پہ موجود ہیں. یونائٹڈ نیشن میں ہمارے پرماننٹ ممبر, تو ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. فورن آفس کو اور گیئر اپ کرنا پڑے گا. یونائٹڈ نیشن کے 15 ممبر, جب 5 پرماننٹ اور 10 نان پرماننٹ, ان کو اپروچ کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو گو ڈپلومیٹیکلی ویری ویری افیکٹو. آئی تھنک ناؤ وی ہیو ٹو گو انٹرنگ ایفرٹ کریں گے, ہم کاؤنٹر کریں گے. 5th جنریشن وار میں ہے یہی کہ آپ ملک کو بدنام کریں, عوام کو متنفر کریں, فوج کو کمزور کریں, علیحدہ کریں اور اپنے عزائم پورے کریں. اس کے لیے وی ہیو ٹو ویری ویری سیریس. ٹھیک ہے سر, اس میں وہ ہماری فوج کو تو کمزور کر نہیں سکتے, نا عوام کو اس طریقے سے ان کی ڈائریکشن کو خراب کر سکتے ہیں. ہمیں اب اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا, کیونکہ یہ بھارت نے پہلی دفعہ نہیں کیا, بھارت مسلسل یہ کر رہا ہے, بار بار کر رہا ہے. دیکھیں, اس کے لیے ہمیں انڈیا کو پرابلم کرنا پڑے گا. آپ کشمیر میں ایک نئی آزادی کی جو موومنٹ چل رہی ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ ہمارے بلوچستان جو کہ ہمارے انٹرنیشنل ریکگنائز صوبہ ہے, اس میں وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, پاکستان کے صوبے کو علیحدہ کر دیں گے, پاکستان کے چھوٹے سے کر دیں گے, ہم شیعہ سنی کو لڑا دیں گے. ہم کیوں اپولوجیٹنگ ہیں, ہم کیوں ڈٹتے ہیں؟ ناؤ دا ٹائم ہیز کم. انڈیا کو سکھ وہاں پر ہیں, وہ پہلے ان سے ناراض ہوئے ہیں. کشمیری نوجوان ہیں, ان کا رائٹ ہے ہماری مدد کرنا. وہ پاکستان کی آواز ہے. ان کو ہندوؤں کو جب تک آپ ان کو بیک فٹ پہ نہیں لائیں گے, ان کو تنگ نہیں کریں گے, ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ان کو بات سمجھ نہیں آتی. یہ بات سمجھیں گے. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا, جو ہم بات کر رہے تھے پہلے, یہ چیزیں ڈسکس بھی ہو رہی تھیں کہ پاکستان کا چونکہ ارجنٹینا کے ساتھ ایک ڈیل ہو رہی ہے جس میں پاکستان 12 GF-17 تھنڈرز ارجنٹینا کو دے گا, اور وزیر اعظم نے جب افغانستان میں امریکی فوجی انخلا کے بعد جب پاکستان سے فوجی اڈوں کی ڈیمانڈ کی گئی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یہ بھی ریزنز ہیں. آپ کے خیال میں یہ بھی وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں, اس میں GF-17 تھنڈر بھی شامل ہے, کیونکہ اس کو انگلینڈ جو ہے وہ بیچنا چاہتا تھا اپنے جہاز. وہ پرابلم ہے. انگلینڈ از دا ورسٹ کنٹری جو آپ کے خلاف کام کرتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ بھی اٹھاتا ہے. ہم نے کرکٹ ٹیم وہاں بھیجی, دھماکے ہو رہے تھے, کیرنٹائن ہم نے کیا, ان کو موقع دیا, ان کو فائنینشیل کرائسس ہوتے. یہ تھینک لیس لوگ ہیں. آئی تھنک وی ہیو ٹو ایگزرٹ ناؤ. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو انکار کر دیا ایبسولوٹ ناٹ کا, وہ بات ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کو بڑی ایک اہمیت حاصل ہو رہی ہے افغانستان کے ایشو کے اوپر. افغان طالبان پاکستان کے رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, بٹ وی آر ناٹ انٹرفیئرنگ کہ وہ کس کو جس کو مرضی بلانا چاہتے ہیں. یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, آپ کو بریک کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی مرضی کے فیصلے کریں اور گیو اپ کر دیں. آئی تھنک پہلی دفعہ پرائم منسٹر پاکستان از ٹیکنگ ویری اسٹرانگ اسٹیپ, از اے بولڈ پرسن. وہ اسٹینڈ بھی لے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اب فوج اور یہ اور حکومت مل کے میرے خیال میں اس وقت اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے ملکی مفادات میں, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کالی بھیڑوں کو پکڑیں جو ہمارے اندر ہیں, ہمارے بیوروکریسی میں ہیں, ہمارے پالیٹیشینز ہیں, اپوزیشن میں جو بھی ہیں, سب کو ایکسپوز کریں, عوام کو بتائیں کہ یہ لوگ کس طرح پاکستان مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دینا چاہیے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.